اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے آج چھٹا رکوع پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور فضیلت دی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کے بدلے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ قرآن شریف میں متعدد جگہ پہ کئی جگہ پہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ ہم توبہ کا راستہ بند نہیں کرتے، توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے، اور جب تم توبہ کرو گے ہم اسی وقت تمہیں معاف کریں گے۔ جب چاہو توبہ کر لو، جب چاہو رجوع کر لو، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ پیچھے کیے کیوں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ایسے لکھا ہے کہ ہم توبہ کا ایک وقت رکھتے ہیں اور اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ وہی اسی کا ذکر ہے، ڈرو اس دن سے جب وہ وقت آ جائے گا کہ بدلہ دیا نہیں جا سکے گا، کسی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی عذر خواہی نہیں ہوگی، کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری جان بخش دی جائے۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ تمہاری توبہ رائے گاہ جائے گی، کرو نہ کرو ایک برابر ہو جائے گی۔ عمل کرنے کا وقت، اصلاح کرنے کا وقت، ریورس ہونے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ اور اکثر ایسے جرم، ایسے مسائل، ایسے معاملات اس معاشرے میں، اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ کئی غلطیاں یا کئی زیادتیاں یا کئی افعال، کوئی اعمال ایسے ہو جاتے ہیں معاشرتی زندگی میں، فیملیز میں، سوسائٹی میں، ارریورسیبل ہوتے ہیں، کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ دوبارہ مڑ کے آپ کہیں جی میں 100 باری توبہ کرنا، جی ختم ہو گئی، آپ کے ہاتھ سے گولی چل گئی، ایک آدمی مر گیا۔ آپ لاکھ توبہ کر لیں لیکن وہ بندہ مر چکا ہے، آپ کے ہاتھ سے زیادتی ہو چکی ہے، ارریورسیبل ہے۔ آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کوئی جناب دم کریں گے، کوئی بڑے کامل قلندر پیر صاحب ہیں اور آپ مردہ اٹھا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ ایسے نہیں کر سکتے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ وہاں توبہ کرنا نہ کرنا ایک برابر ہو جاتا ہے، وہاں تو آپ کو پکڑا ہی جاتا ہے کہ جی میں اسے غصے جناب طلاق دے دیتی، ختم دے دی، طلاق ختم ہو گئی، بات پیچھے کچھ بچا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ارریورسیبل کام، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، ختم ہو گئی بات، تو وہ نہیں کر سکتے۔ وہ عدت بھی ختم ہو گئی، طلاق بھی دے دی، پیریڈ بھی نکل گیا، رجوع کا وقت بھی نکل گیا، جرگے بھی فارغ ہو گئے، فیل ہو گئے۔ یہاں 2 3 سال بعد رجوع کے لیے میں اسے لیے طلاق غلطی دے دی تھی جناب، وہ میں جی بس غلطی ہو گئی تھی، ابے کے کہنے میں آ کر دے، فضول بات ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ارریورسیبل کام آپ کے اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاشرے میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو آدمی وہ والی آیتیں اٹھا لے گا، توبہ کا وقت باقی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، انہ هو التواب الرحیم، وہ والی آیتیں لے آئے گا۔ وہ والی آیت ہر جگہ فٹ نہیں آتی، کچھ مقام ایسے ہیں ضرور جہاں توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، رجوع کر نہیں سکتے، ریورس نہیں ہو سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈرو اس دن سے جب بدلہ نہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کے بارے میں، نہ اس کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ طلب کیا جائے گا، نہ معاوضہ قبول کیا جائے گا کہ وہ کہے کہ میں مال دیتا ہوں اپنا، بلکہ اس سے بھی دگنا جو میں نے کھایا کمایا، جو زیادتی کی میں واپس کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی دگنا واپس کرتا ہوں، تو وہ دگنا بھی دے تو قابل قبول نہیں ہوگا، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اس کو ہم پکڑ چکے ہیں، پکڑے جانے کے بعد مواخذہ ہی ہوگا، پکڑے جانے کے بعد توبہ کی بات نہیں آتی کہ اب ہم نے پکڑ لیا ہے تمہیں دوزخ میں جانا ہے یا توبہ کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ دوستیوں کو پکڑ لیا جائے، جہنمیوں کو، کہ جی اب ہم تمہیں دوزخ میں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں جناب، آئندہ نہیں کروں گا، کہ جی آئندہ تو وقت ختم ہو گیا، دنیا ہی ختم ہو گئی، وقت ہی نکل گیا، اب کیا آپ آئندہ نہیں کریں گے، آپ آئندہ کرنے لائق ہی نہیں، وہ وقت نکل چکا ہے، وہ دور ختم ہو گیا، آزمائش والی دنیا ہم نے ختم کر دی۔ تو ایک وقت ہوتا ہے توبہ کا، استغفار کا۔ پھر قرآن شریف کے ساتھ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دے گا، بے شک شرک بھی معاف کر دے گا۔ یہ بھی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کیا شرک بھی معاف کر دے گا؟ تو عبداللہ نے کہا ہاں شرک بھی معاف کر دے گا، لیکن ان کا گناہ معاف نہیں کرے گا جو اپنا گناہ کرے اور اپنے ایپ پر اتراتا پھرے اور اس کا اظہار کرتا پھرے، اور جو اگر اللہ نے اس کا راز رکھا ہے تو وہ راز کھولتا پھرے، اس کا شرک، اس کا گناہ، اس
اس کی برائی معاف نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات بخشی تمہیں ان فرعونیوں سے جو تمہیں سخت نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ لائٹ کو نیچے کا دروازہ کھول دو، کہ تمہیں سخت نقصان پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ اس کے اندر بڑی سخت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کتا صاحب ہو گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو اور بچا لیا تم کو، اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام لے چلے اپنی قوم کو، اور انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہم نکل گئے، دریا پار کر گئے، راستہ پار کر گئے، اور فرعون اور اس کی فوجیں جیسے ہی دریا میں داخل ہوئی اس راستے میں تو وہ دریا واپس پانی میں گیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے گئے اور پیچھے تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے سخت ظالم واقعہ ہوئے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، اب ان کے موسیٰ ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا نا، آج تک کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے۔ نئی مثال پتہ نہیں کسی نے کہیں سے نکالی ہے کہ قوم کا لیڈر اگر بدماش ہو تو قوم بھی بدماش ہوتی ہے جی، اگر قوم فراڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ان کا لیڈر فراڈی ہے۔ پتہ نہیں یہ فارمولہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ کیسے فٹ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ کیسے، حضور پاک اور ان کی قوم پہ کیسے فٹ کریں گے، مکہ کے مشرکین پہ کیسے فٹ کریں گے۔ سکھانے والے خود حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قوم نافرمان ہوئی چلی جا رہی ہے، منافق بیچ میں بیٹھے ہوئے، تو سکھانے کے عمل میں کہاں سے کمی ڈھونڈیں گے کہ جی سکھانے والا نعوذ باللہ اس لائق کیسے؟ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہو، سکھانے والا تو بالکل مضبوط مامور من اللہ رہے ہیں، قوم ہی نافرمان ہے۔ نوح علیہ السلام پہ کس کو شک ہو سکتا ہے کہ جی ان کی قوم نافرمان رہی اور ان کو آخر ڈبونا پڑا؟ تو یہ کوئی ضروری فارمولہ نہیں ہے کہ جی لیڈر ہی نافرمان ہے تو قوم نافرمان۔ قوم نافرمان ہو جاتی ہے جب ان پہ افراط اموال ہوتی ہے، کثرت اولاد ہوتی ہے، قرات ملتی ہے، آسانیاں ملتی ہیں بغیر محنت کے، وہ پھر ان کے نفس موٹے ہو جاتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اس کے بعد بھی شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کی تمیز کرنے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم شاید ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنی جان پر جب ایک بچڑے کو خدا بنا لیا، بس چاہیے کہ اب توبہ کرو اپنے خالق کے حضور اور قتل کرو ان شرک کرنے والوں کو جو تم میں سے ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق نے تمہاری توبہ قبول فرما لی کہ بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور پھر تم نے وہی بات جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کھلا کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں، جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو ہمیں بھی دکھا لاؤ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر انہوں نے بجلی کی تیز کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت بھی تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا تمہاری موت دینے کے بعد بھی کہ شاید اب تم شکر کرو۔ اور قوم ایسی وہ نافرمان تھی کہ مر جانے کے بعد، زندہ کیے جانے کے بعد پھر نافرمان۔
میں نے کہا جی ہم تو مرے نہیں تھے، ہم ایسے ہی بے ہوش تھے. ہم مرے کب تھے؟ کوئی مرا ہوا بھی کبھی اٹھا ہے؟ وہ پھر منکر ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بار بار جھٹلاتے رہے کہ جی ہم نے کوئی تو جلدی نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ دیکھا تھا تو مرے تھے نا، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا، کچھ دیکھا تو ہی تو ان کو موت آئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ جب بے ہوش ہوئے، جب پہلی تجلی انہوں نے دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، تو انہوں نے کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوئے نا. اللہ کی تجلی کا مظاہرہ کیا تو بے ہوش ہوئے نا، ایسے تو نہیں. مر جانے کے بعد تمہیں زندہ کیا کہ شاید تم شکر گزار بنو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تم پہ بادل نازل فرما دیا، ایک سایہ کر کے رکھتا تھا ایک بادل ان پہ، اس قوم پہ کہ آگے انہیں گرمی نہ لگے، ان کے لیے ایک آرام دہ ایک آسائش نازل کی جائے آسمان سے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا کہ کھاؤ اور پیو اس میں سے، اور یہ طیب مال ہے جو ہم تمہیں دیتے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو انہوں نے ہم پر تو کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور پھر ہم نے تمہیں حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، جتنا چاہو. داخل ہونا دروازے سے سر جھکاتے ہوئے اور کہتے جانا حِطَّةٌ کہ ہمیں مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے. نغفر لکم، تو ہم تمہیں بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو. نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو ہم بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو تو ہم اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بعد سے اس سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان پر ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے، وجہ اس کی کہ وہ نافرمان تھے. موسیٰ علیہ السلام کا دور جیسے ہی پورا ہوا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی اس قوم کا یہ نتیجہ تھا، یوشع علیہ السلام کے ساتھ بھی، آنے والے تمام لاوی قبیلے کے جتنے اولاد میں سے نبی آتے رہے بعد میں، یہ ہر ایک کے ساتھ. اور جو تابوت سکینہ تھا جس کے اندر توریت کے نسخے رکھے جاتے تھے، یہ ساتھ چلتا تھا پوری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ. اور جہاں خیمے لگتے تھے شہر کے بیچوں بیچ ایک خیمہ لگایا جاتا تھا جس کے اندر یہ نسخہ جات توریت کے رکھے جاتے تھے، وہ اس باکس میں، اور اس پہ محافظ کھڑے ہوتے تھے اور انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے. کئی نبی آئے کہ قوم میں اگر کوئی پچھلے پہروں میں کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی زیادتی کر لیتا تو اس وقت کے نبی کو باقاعدہ اطلاع دے دی جاتی کہ جی قوم کے اندر فلاں فلاں آدمی نے فلاں خیمے میں، فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر گناہ کیا، اسے پکڑا جائے بائی نیم. صبح بیٹھک لگتی، صبح عدالت لگتی اور لوگوں کو کال کر لیا جاتا کہ جناب آپ تشریف لیں، آپ نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں اللہ نے بتایا. الگ کر دیا جاتا اور وہ منکر ہو جاتے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ کیا تو ثابت کرو، ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری عقل سے، تمہارے فعل سے، تمہارے عمل سے، تمہاری شکلوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نے جو کیا ہے. جب ہم نے ہی تمہیں دیکھ لیا تو تم کس طرح چھپ سکتے ہو؟ جب ہم ہی گواہ کافی ہیں. پھر انہیں موقع دیا جاتا کہ اگر ایسا ہی ہے اور تم اپنا نجس نہیں ہوئے اور تم کہتے ہو کہ جی ہم معصوم ہیں، زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے، تو قربان گاہ کی طرف چلو. قربان گاہ پہ ایک پتھر سے لگایا گیا تھا جس پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اس تک جاؤ، اگر تو تم معصوم ہوگے تو تم بچ جاؤ گے، اگر گناہ گار ہو تو یہاں بجلی گرے گی اور تمہاری جان لے لے گی. یہ 5 7 10 کی لائن ہوتی، 8 روز ہفتے ڈیڑھ میں، یا روز ہوتی، کبھی بھی ہوتی. ایک جاتا گناہ گار، ساری زمانہ پورا علاقہ، پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس پہ بجلی گرتی، جل کے سیاہ راکھ ہو جاتا. اگلی باری ہوتی دوسرے کی، وہ کہتا زیادتی کر رہے ہو میرے نال، میں کیتا کوئی نہیں، میں معصوم جا بندہ، میں نہیں گناہ کیتا. وہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہا ہوتا جب وہ گناہ گار کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا کہ یہاں تو براہ راست اللہ مقابلے پر ہے، کس طرح لڑوں گا اس سے. توبہ اس وقت بھی نہ کرتا.
دوسرا بھی جاتا، بجلی گرتی، فارغ، تیسرا جاتا، چوتھا جاتا، توبہ کے راستے پہ اس وقت بھی نہ آتے کہ ڈر جاتے خشیت الہی سے کہ یہاں تو پکڑے جانے کا کوئی چھوڑے جانے کا امکان نہیں، پکڑے ہی گئے. ایک وقت ایسا لازمی آ جاتا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان قریب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ کہانیاں نہیں تھی جو قرآن میں دیکھا، یہ کہانیاں نہیں تھی. ایسا ہی کرتا ہے کرنے والا. جب وہ پکڑتا ہے تو وہ سخت پکڑتا ہے. اور اب تو وہ وقت بہت نزدیک لگتا ہے، بہت ہی نزدیک کہ ایسا دوبارہ ہونے والا ہے، کیونکہ قوم نافرمانی سے تک ہو گئی ہے. ہر آدمی، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مزدور سے لے کے بادشاہ تک، سارے ہی چور بدماش اکٹھے ہو گئے ہیں، اکٹھے سارے کے سارے پوری دنیا میں. اکیلے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے چکر بازی کا. ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ جو بالکل خود کو بچا کے رکھا ہے، پتہ نہیں کب تک بچا سکتے. تو یہ آپ ان قریب دیکھ لیں گے، شاید ہماری زندگیوں میں ایسا ہو جائے، ورنہ ہماری اولاد تو دیکھ ہی لے گی. مجھے بالکل ایسا لگتا ہے. ایک تو رزق کی بڑی بارش ان قریب، بڑا شدید رزق کا، مال کا، املاک کا، اولاد کا سیلاب آنے والا ہے. کثرت اموال، کثرت اولاد، بے حساب مال دولت ابھی بھی آ ہی رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنا آ رہا ہے. چیخیں مار رہی ہے پوری پاکستانی قوم، چیخیں مار رہے ہیں. ڈالر 193 کا ہو گیا، یہ ہو گیا. مال کتنا آ رہا ہے، گاڑی کتنی آ رہی ہے. عام سی بات ہے 70 لاکھ 80 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں لوگ، عام سی بات ہے. گاڑیاں مل نہیں رہی، گاڑیاں بک ہیں. 1.5 2 لاکھ روپے اون چل رہا ہے. بدماشی گنڈا ٹیکس جسے کہتے ہیں کہ جی یہ 1.5 لاکھ روپے دو تو گاڑی آپ کو پہلے مل جائے گی، ورنہ 6 مہینے انتظار کرو. 1.5 2 لاکھ دینے کے بعد بھی لوگوں کو گاڑی لیٹ مل رہی ہے، اس میں بھی لائن لگی ہوئی ہے. جو نارمل 15 18 لاکھ کی گاڑی ہونی چاہیے تھی وہ 70 لاکھ کی ہو چکی. لینے والوں کی تعداد، ایک بہت بڑی لائن موجود ہے جو 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ تک کی گاڑی لے رہے ہیں. 15 20 30 40 لاکھ کی گاڑی لینے والوں کی تو ایک بہت خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی تعداد ہے جو گاڑیاں خرید رہے ہیں. اپنے ہی گھروں میں جھانک کر دیکھ لیں آپ کے کچن میں کیا مال بھرا ہوا ہے اور سڑ رہا ہے، آدھا سڑ جاتا ہے. جب بھی آپ کچن کی الماریاں کیبنٹس خدا نہ خواستہ کبھی صاف کریں گے پتہ چلے گا اس میں بہت کچھ سڑا ہوا نکل گیا، استعمال ہی نہیں. یہ وہ کثرت اموال جو بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور بڑھتی جائے گی آگے. بے حساب مال آنے والا، بے حساب پیسہ، بے حساب دولت. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اپنی تنخواہیں آج دیکھ لیں، اپنی آمدن آج دیکھ لیں اور 20 سال پرانی دیکھ لیں. 20 سال پہلے آپ کی آمدن کیا تھی؟ آپ کے گھروں کے سرپرست کیا آمدن تھی؟ آج کیا آمدن ہے؟ جو 2000 پہ بیٹھا تھا وہ اس وقت جناب 2 لاکھ تک پہنچا ہوا ہے. 80,000 70,000 1 لاکھ 60,000 50,000. اتنی تنخواہ تو لے ہی لے رہے ہیں نا. اس سے تو کم تنخواہوں والے نہیں، بہت کم ہوں گے جو لٹ پٹ گئے، جو آگے بالکل ہی الول جلول رہے، میں کچھ کیا ہی نہیں، وہ تھوڑے کمزور رہ گئے. لیکن جو محنت کا طبقہ تھا بھی، جو 4,000 والا تھا وہ 40,000 پہ تو بہت آرام سے پہنچا ہے. 40,000 آج سے 10 سال 12 15 سال پہلے آپ سوچیں تو آپ سوچیں کہ کتنے پیسے تھے وہ، کتنے. 40,000 روپیہ ہونا، 50,000 روپیہ ہونا ہوتے ہی نہیں تھے. کمیٹیاں ڈالتے تھے 20,000 کی کمیٹی، سمجھو ہوگا تو بڑے امیر لوگ ہیں بھائی. 20,000 روپے کمیٹی نکلی ہے، بڑی دولت. اور وہ واقعی اتنے پیسے ہوتے تھے کہ آپ اس سے ڈھیر کام کر لیں 20,000 روپے ختم نہیں ہوگا. تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. 20,000 روپے کی تو ابھی آپ گروسری اٹھا لیں، چھوٹی موٹی سی بات. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کثرت مال ہو رہی ہے یا نہیں؟ مال بڑھا ہے یا نہیں بڑھا؟ کتنی جلدی بڑھ گئی اور بے حساب مال آ. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ابھی دادے پر دادے تک دیکھتے پیچھے کتنے لوگ مرغی کھانے والے ملتے ہیں. آپ کتنے لوگ گوشت کھاتے تھے، کتنے لوگ کپڑا بناتے تھے. عیدوں پہ کپڑا بنانے کا کیا ٹرینڈ تھا، کتنے لوگ بناتے تھے. ابھی 3 یا 4 جوڑے ہے ایک آدمی فی کا، 3 یا 4 جوڑے عید پہ بنتے ہیں. غریب قوم ہے، بیچارے لٹ گئے پٹ گئے مارے گئے، تباہی لگ گئی، اکانومی زیرو پر ہے. سری لنکا سے نیچے جانے کا موڈ بنا ہوا ہے. لیکن پیسہ ہی پیسہ ہے بھائی، مال ہی مال ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی آدمی کہا جی میرے کو مال کوئی نہیں، میں لٹ گیا پٹ گیا، روٹی بھی نہیں کھاتی سویر دی، میں سویر ناشتہ بھی نہیں کیتا. آپ کو کوئی آدمی ہے ایک ایسا ہے، کوئی ایک مجھے دکھا دے. آپ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت بھوکا بیٹھا ہو کہ جی میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا. willingly نہیں کیا تو اچھا الگ بات، لیکن اس کے گھر میں مال بہت ہے، کر سکتا تھا آرام سے. یہ قدرت کے
سخت ترین آزمائش ہے کہ تم محنت تو کر نہیں رہے, محنت گھر بیٹھے ہیں آرام سے, کئی لوگ گھر بیٹھے ہیں, مال آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, صحت بھی بہتر ہو گئی پہلے سے, رنگتیں بہتر ہو گئی ہیں. پہلے رنگتیں اتنی نہیں سی صاف پاکستان میں, یاد ہے آپ کو, اتنی صاف رنگتوں والے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے جیسے اب بالکل ہی گورا چٹا امریکی نسل کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کی ماؤں کی خوراک بہت اچھی ہے, شروع دن سے ملٹی وائٹامن کھاتے ہیں, نیوٹریشنز مل رہے ہیں, ان کی صحت ٹھیک ہے, ساری دوائی دارو اور وہ ان کو ہر چیز وقت پہ اویلیبل ہے. اسپتال بڑے اچھے ہو چکے ہیں, مورٹیلٹی ریٹ بہت کم آ گیا ہے, بڑی کیئر ہو جاتی ہے, اسٹاف بہت بہتر, بہت آگے جا رہے ہیں. پہلے کہاں تھے ہسپتال, کہاں جناب علی کو اتنی کیئر ہوتی تھی. دوائیوں کو جانتا کون تھا, ملٹی وائٹامن سنائی کسی نے نہیں تھا. بہت ہوتا تھا کبھی دودھ کا گلاس پی لو جی, بڑا 4 دن جناب وہ نئی بننے والی ماں کو 4 دن دودھ پلایا جاتا تھا, یا پھر وہ اچھوینی کھلائی جاتی تھی پٹھی سیدھی, دیسی گھیو آ گیا جی, 4 دن, 5ویں دن وہ بھی غائب ہوتا تھا, بچے ہی کھا جاتے تھے گھر والے, جب دیور کھا گیا اتنا ہوتا تھا بس ختم. اب تو جناب علی کوئی نویلی بہو کے ذرا سامان کو ہاتھ لگائے نا آپ, ایسی تیسی آپ ہے کون, لگائیں ذرا اس کے گھر سے آیا ہوا کوئی مال, ہاتھ لگا کے دکھاتے ہیں, وہ فل انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے کچھ زنانہ حقوق ہیں جو فوراً ڈیولپ. پاکستان میں ڈھیر زنانہ حقوق ہے, آپ کو پتہ ہے, کوئی عورت کھڑی ہو اس کو 10 آدمی مدد کرنے آتے ہیں, نہیں آتے. آپ آج اپنا سی وی لے کے نکل جائیں, 2 گھنٹے میں عورتوں کو نوکری ملتی ہے, پوری دنیا میں اتنی جلدی نہیں. وہ عورتوں کو ادھر لائن میں ہی کھڑا کریں گے. امریکہ میں آپ جائیں نا, آپ کو پتہ چلے لیڈیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ایلیجیبلٹی دیکھتے ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں خاتون لیڈیز رکھو جی, عورت نوکری ملتی ہے, مردوں کو کم مشکل سے نہ ملتی ہے, لیڈیز کو مل جاتی ہے. تو حالات بتدریج بہتر ہوئے ہیں بہت سارے, ساتھ ہی بے قدری بڑھتی گئی ہے, بے قدری بڑھتی گئی. لہٰذا مہلت کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ آخری دور کا وقت, بالکل مہلت ختم ہونے کا وقت سمجھ لیں کہ جب ہر چیز ہی کھلے عام ہی مل رہی ہے, اور کوئی خاص محنت بھی نہیں ہے, اور روٹی بھی کھا لی, اور کپڑا بھی بن گیا, اور بیٹھے بھی ہیں, اور آرام ہی آرام ہے, کوئی فکر نہیں, کوئی فاقہ نہیں. پھر کچھ نہ کچھ غلطی ہے. وہ جیسے وہ ایک پیچھے 4-6 سال پہلے وہ چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا, تو اس میں پہلا جملہ یہی تھا, behind every huge success یا great success there is a crime. کہ اگر ایک بہت بڑی آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو اس کا پیچھے کوئی مطلب ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ جرم ہو رہا ہے. راتوں رات کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی, محنت سے نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں کوئی جرم ہوا ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے. تو وہ صرف نواز شریف پہ نہیں ثابت آتی, کئیوں پہ ثابت آتی ہے, مجھ پہ اور آپ پہ, کہ یار ہم نے کوئی خاص محنت تو کی نہیں, لیکن عیاشیاں ہماری بڑھ گئی, کافی ساری بڑھ گئی. آرام زندگی میں ڈھیر آ گیا ہے. تو جب آپ کی زندگی میں آرام آ جائے اور سکون آ جائے اور ریلیکس ٹائم ہے اور موج ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں, کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. اتنا کھایا ہے نا رمضان میں کہ کھا کے ہر آدمی بیمار ہے, وزن بڑھ گئے, بیمار, زیادہ کھانے کی وجہ سے. پکوڑے بہت کھا لیے, مرغا ہی کھایا ہے, پورے مہینے مرغا ہی کھایا ہے. تو کہتے ہیں دال کون کھائے سحری افطاری, دال گوشت پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر وہ جو ہے نا وہ آخری چابی, آخری قسط, وہ ذرا موزریلا والی لمبی لمبی قسط ہے. اور پچھلی قوموں کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا, بالکل ایسا ہی. وہ اٹ جاتے تھے. ابھی پڑھا نا ہم نے کہ ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا, ہم نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا, ہم نے ان کو راحت دی, ہم نے نجات دی. وہ بڑوں کو قتل کرتے تھے, بہت بڑی آزمائش تھی, سب سے بچایا. انہیں ایک علاقہ عطا کیا کہ یہ پرسکون ہے, ندیاں بہتی ہیں, کھلا پانی, 12 چشمے ہم نے الگ الگ نکال دیے, وہ بھی آگاہ پڑے گئے. ہمارے جھگڑے ختم کرتے. 12 قبیلے تھے, 12 الگ الگ جھگڑے بنا دیے گئے چشمے, من و سلوہ آسمان سے نازل. وادی ایسی حسین کمال کی کہ بس نہ سردی نہ گرمی, ٹراپیکل موسم, پر فضا, بہترین, فرسٹ کلاس, آسائش آرائش والی زندگی, دل پسند, دل کشا, جنتی تھی, میری جنتی تھی. آسمان سے خود اللہ تعالیٰ ان کے بیچ بیٹھا ہوا آ کے, وہاں بیچ میں نبی پھر رہے ہیں, جلیل القدر, اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. جنت کا ماحول ہے سارا.
اس کے باوجود نافرمانی تھی کہ کمال تھی، نافرمان ہوتے ہی ہوتے، انسان ایسا ہی ہے۔ اور یہ ہوتا اس وقت جب فراوانی رزق آ جائے، منو سلوا نازل ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں سخت کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار، میں نے یہ بات کی کئی بار، آپ نے اس لیے کبھی منو سلوا کی دعا نہیں کی، کبھی فراخی رزق کی دعا نہیں کی، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، باقیوں نے مانگی اور آپ نے کچھ دعائیں سکھائی اور لوگوں نے کی بہت ساری۔ تنگ دستی رزق کی آپ نے ترغیب دی کہ بھائی تم نہیں کر سکتے، تنگ دستی کا سامنا نہیں کر سکتے، تم دعا مانگو اللہ سے، تمہاری تنگ دستی دور ہو۔ اپنی ذات کے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے آپ نے یہ دعا نہیں مانگی۔ وہ پتہ تھا کہ جب منو سلوا نازل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہی ایک کالا بادل بھی آتا ہے، سخت نقصان کرنے والا۔ اور اگر وقت جلیل القدر نبی ہی منو سلوا طلب کرے گا تو پیچھے رہ کیا جائے گا۔ جب بھی بھوک پیاس سختی تنگی آئی اور شدید حد سے بڑی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں حد سے زیادہ بھوک پیاس جب بڑی، اور امہات المومنین نے کئی بار، کئیوں کے روایتیں ہیں، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، کبھی کسی نے کہا، کبھی سیدہ حفصہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ابھی جو رہیں گے حکم نازل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فقر و فاقہ لے کے ہی میرے بھائی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں وہ گئے ہیں، میں بھی فقر و فاقہ لے کر ہی پیچھے جاؤں گا اللہ کے حضور۔ میں وہ مال نہیں مانگ سکتا، میں وہ سیرابی نہیں مانگ سکتا، سیر شکمی نہیں مانگ سکتا، بنگانے خدا کا طریقہ نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے سخت آزمائش بھی آ رہی ہے۔ مال جو ہے، املاک جو ہے، کثرت رزق، یہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت، اس کا اعتماد نہیں کر سکتے۔ متعدد صحابہ کرام بڑے پیسے والے تھے، بڑے دولت والے، لیکن کمال تھی، تربیت کمال تھی ان کی، فقر و فاقہ وہی تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کل جگ کے بادشاہ کو بنا دیا، ان چرین جنات، پانی پر، ہوا پر حکومت، کہ ہوا ان کی حکومت حکم سے چلتی تھی، قرآن شریف میں لکھا ہے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جہاں وہ کہتے وہاں چلتی، لیکن فقر و فاقہ جذب و مستی ادھر ہی تھی۔ انہوں نے اپنے لیے مال نہیں مانگا، وہ اپنے لیے مزدوری ہی کرتے تھے، سلطنت سے کچھ نہیں لیتے، کمال تھے۔ ورنہ لے لیتے تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کون سی کمی تھی، یا وہ کسی کو بھوکا رکھ کے کیا خوش ہوتا ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا۔ لیکن فارمولہ ہوتا ہے، طریقہ کار، فارمولے نہیں خراب کیے ہیں، وہی فارمولہ کہ آپ 4 منزلہ بلڈنگ پہ چڑھ کے اگر آسمان سے چھلانگ 4 منزلہ بلڈنگ سے ماریں گے تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹی جائیں گی اور آپ ہو سکتا ہے مارے ہی جائیں۔ یہ فزکس ہے، یہ قانون ہے، یہ نہیں بدلتا۔ کثرت اموال، کثرت املاک بھی یہی چیز ہے، یہ فزکس ہے۔ آپ سے چھیڑیں گے، گڑبڑ آئے گی، آپ تھوڑے دن 4 دن بڑا مزہ کر لیں گے، بڑا سکون، لیکن اس سکون کے پیچھے ہی جو ایک آزمائش آئے گی اس سے آپ کی چیخیں نکل گئی۔ تو یہ چیزیں بار بار اس لیے ڈسکس کر لینی چاہیے کہ ان کو لائٹ نہیں لے سکتے۔ آزمائش کا ایک وقت ہے، آزمائش آتی ہے اور صبر کیا جاتا ہے، بدھک نہیں جاتے، چیخیں نہیں مارنی ہوتی۔ میں پچھلی محفل میں بھی بات کی کہ متعدد صحیح حدیثوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں آپ بال بچے پیدا کرنے نہیں آئے، یا انہیں پالنے نہیں آئے، یا ان کے پیچھے دیوانے ہونے نہیں آئے، میری بیٹی اور میرا بیٹا اگر کر رہے ہیں آپ غلط راستے پہ، میں آپ کو سیدھا بتا دوں، آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، یہ تربیت کرنی پڑے گی کہ آپ بیوی اور بچے کے پیچھے، یا بیوی شوہر کے پیچھے، ماں باپ کے پیچھے، اولاد کے پیچھے دیوانے مت ہوں۔ ایک حد تک اس کو لمٹ رکھے، اگر وہ محبت بڑھ گئی اللہ اور اللہ کے رسول پہ غالب آئے گی ہی آئے گی، آپ زیادتی کریں گے اور کر رہے ہیں، اور آپ دوسروں کا کھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ پاک کا بڑا شکر ہے انہوں نے سانو حرام دا مال دیتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے کبھی حرام کمایا ہے، تو آپ بڑے اچھے آدمی نہیں کمایا۔ حساب تو جب کھولے گا کھولنے والا تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی جان زیادتی تو ہم کرتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انما نحن مسلمون، کہ ہم تو سمجھتے رہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، زیادتی کا ہاتھ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی کھلا ہوا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے زیادتی کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں اس لیے بار بار بتائی جاتی ہیں، یہ قرآن کے فیصلے، یہ حدیث کے فیصلے، یہ اللہ رسول کے فیصلے۔ اب دوسری بات یہ کہ اس میں آپ جس سے جتنی بحث کریں گے نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا، گارنٹی شورٹی گارنٹی ہے، نئی نتیجہ نکلے گا۔ آپ جتنی مرضی کسی کے ساتھ بحث کر لیں کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اختیار کر لو، اس کے دل میں نئی بات پیدا ہونی، نہیں مانے گا آپ کی بات،
وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا فلانی حدیث میں لکھا ہے، فلانی آیت ایسے کہتی ہے، فلانی بات، فلانی روایت، فلانی کتاب، فلانا مولوی، فلانا سیاسی. آپ کہیں کہ جناب بسم اللہ غلطی ہو گئی، آپ کو سمجھانا. میں ہی سمجھ جاتا ہوں آپ کی بات، آپ دھارے میں بہ رہے ہیں اور ہم دھارے کے خلاف بہ رہے ہیں، غلطی تو ہم نے کی ہے. آپ جب بھی اصول کی بات کریں گے قرآن اور حدیث کی، سختی آئے گی، سمجھ لیں گارنٹی ہے. یہ آپ کو دنیا کی راحت کے لیے نہیں بھیجی گئی کتاب، یہ آپ لکھ، آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، معاشرہ آپ کو سیدھے راستے پہ کدھر چلنے دیتا ہے؟ سوال ہی نہیں. لوگ سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، میجورٹی سیدھے راستے پہ نہیں چلے، وہ اپنے راستے پہ چلیں گے، اس کا اپنا دھارا ہوگا، آپ اس کے مخالف چلیں گے اور آپ کی یہ سختی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن پہلے دن تبلیغ کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہو گیا ہوں، ایسی تیسی تمہاری کان پکڑ لو سارے، فرشتہ جبرائیل میں آپ ہی بلوا لوں گا، سیدھے ہو جاؤ سارے. کسی کی ضرورت تھی کہ وہ جناب علی وہاں سے بدکتا بھاگتا، فرشتے کھڑے ہوتے کہ ہاں جی ایمان لاتے ہو یا ابھی تمہیں جناب غرق کرے، اٹھا کے پٹھے تمہیں زمین پر ہے جی، تمہاری چھتیں نیچے چلی جائیں، تمہارے فرش اونچے کرتے ہیں. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، کچھ بھی نہیں. الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آزمائش شروع ہوئی جو ٹل ڈیتھ آپ کے وصال تک کبھی ختم نہیں ہوئی. کوئی ایک دن بھی سکون کا آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں آج کوئی سازش نہیں ہوئی، آج کوئی فراڈ نہیں ہوا، آج کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا. بڑے مسئلے، آج کسی نے دھوکہ نہیں دیا، آج کوئی قتل غارت نہیں ہوا، آج کوئی منافقت نہیں ہوئی. کوئی چانس نہیں کہ آپ ایک دن نکال لیں پورے 23 سال میں. آپ کہیں جی ایک دن راحت کا ہے، سوال ہی. معاشرتی مسائل ایسے ہی. ہاں آپ کا صبر و استغنا بہت کمال تھا، آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے اور آپ بڑے معتبر انداز میں، معتدل انداز میں آپ نے حیات پاک گزاری ہے، بڑے مطمئن انداز میں، اور گھر والوں کی بھی تربیت ایسے کی اور صحابہ کرام کی بھی. وہ سخت ترین آزمائشوں میں پریشان نہیں ہوتے تو کوئی اتنی باری بات نہیں. زیادہ سے زیادہ ہماری موت آ جائے گی، اس سے آگے کچھ نہیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹوٹے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ٹکڑے الگ کر دیے جائیں گے، گردن اتار دی جائے گی، روندا جائے گا سڑکوں پہ، میدانوں میں. کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کوئی بڑا میٹر نہیں، کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایسا ہو گیا لٹرلی جلیل القدر صحابہ کے ساتھ. ایسا کوئی مسئلہ، تربیت ہی ایسی کہ جی یہ تو ہونا، ہم نے بات ہی ایسی کی ہے، نتیجہ تو اس کا پھر ریٹیلیشن، یہ سختی ہے. ریزسٹ کریں گے لوگ، بالکل غلط، آپ کی ہر بات کو جھٹلا دیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے سیدھے راستے کا معاملہ. اگر آپ کے ہاتھ گوٹی گوٹی ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، اور آپ بہت مال دولت تمہارے اور سارے خاندان والے آپ سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب آپ بہت بڑے منافق چور ہیں، آپ بڑے چکر باز ہیں، بڑے زرداری ٹائپ کے آدمی ہیں. ہر ایک صاحب سے راضی ہے، ہر ایک کو آپ نے یہ اثر کیا ہوا، آپ چکر بازی کر رہے ہیں. اگر آپ نے سچ بولا ہو تو میں دیکھتا ہوں میاں بیوی کا رشتہ کتنی دیر چلے. میں دیکھتا ہوں میاں بیوی سے سچ بولے، میاں بیوی میاں سے سچ بولے، دیکھتا ہوں کتنی دیر جھگڑا نہیں ہوتا، کتنی دیر نہیں ہوگا، کتنی دیر لگے گی. آج ہی آپ کہیں جی اب میں نے اپنے شوہر سے سچ بولنا ہے سارے کے سارے، اور شوہر کا آج سے میں نے بیوی سے سارے سچ بولنے ہیں. میں نے اس کے ساتھ بالکل جھوٹ بولنا نہیں، نہ اس سے کوئی بات چھپانی ہے. دیکھیں آپ کے گھر کا کیا بنتا ہے. آپ کہیں ساس کہے میں بہو سے آج کچھ نہیں چھپاؤں گی، بہو کہے ساس کو ساری بات پتہ ہونی چاہیے، بالکل کچھ نہیں چھپاؤں گی اندر سے. آپ کی فیملی چلے گی نہیں بھائی جان، 2 دن نہیں چلے گا. یہ چور بازاری اور منافقت یہ ہے جو آپ گٹھ جوڑ کر کے مزے سے بیٹھے ہیں. وہ بڑا چنگا ہے جی، بڑا مزہ آیا جی، ہیں ابا جی آج روٹی کھا لو. یہ جو ہے یہ چور بازاری کہیں نہ کہیں بیچ میں بیٹھ چکی ہے. اگر آپ اصولی لوگ ہیں تو آپ تو انتہائی سخت ہوں گے. روٹی ہونا تو بڑی مشکل بات ہے، روٹی کہاں سے آ رہی ہے، رزق کہاں سے آ رہا ہے. کہیں گے حاضر من فضلی رب، کمال نہ کرے. اگر ایسے ہی ہوتا تو حضور پاک کے گھر پیڑیاں بھری، کچن بھرے ہوتے، مال ہی مال اتر رہا تھا. آپ کے گھر کی چھت پہ مال غنیمت کا ہی وہ تھا، بیت المال تھا، لاکھوں درہم کٹھے ہوتے تھے، بڑا مال، بڑا اناج. اپنے گھر میں فاقہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ سیڑھیاں چڑھیں، 4 بانس کی سیڑھی لگی ہے، چڑھ جائیں اوپر اتار لیں؟ نہیں جناب. نیچے بیویاں فاقے سے، بچے فاقے سے بیٹھے، اور پھر اصحاب صفا بھی فاقے سے بیٹھے ہیں. 70-72 لوگ یتیم مسکین بچے جو آپ کے گھر میں کھیل رہے ہیں وہ بھی فاقے سے بیٹھے ہیں. سیدنا علی کے گھر میں بھی فاقہ کشی ہو رہی ہے.
بھائی وہ مال غنیمت سے لیتے کیوں نہیں ہے؟ آ رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے، خیرات آ رہی ہے، صدقات آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، لاکھوں درہم آ رہا ہے، سونے کے زیرہ بختر آ رہے ہیں، سونے کے زیورات آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ کچھ ایونٹس ایسے، یہ نہیں کہ جی روز ہی آ رہے تھے، لیکن آ رہے تھے، آئے، مال غنیمت ہوا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا مال غنیمت بالکل خالی تھی، کمرہ بالکل خالی تھا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کچھ دیر زیادہ لگی، کچھ سائلین بیٹھے تھے اور آپ نے کہا اچھا میں کچھ لاتا ہوں، آپ اوپر گئے، کچھ دیر زیادہ لگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق جاتے نہیں تھے، کبھی کسی کو اور اجازت نہیں تھی، لیکن آپ 2-3 سیڑھیاں چڑھے، اسٹیپس چڑھے، تو آپ نے ادھر ہی سے جھانک کر دیکھا کہ اللہ کے نبی کو آج دیر ہو گئی، تو دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا، اور آپ یہی سوچ رہے تھے کہ اب میں نے کیا دوں۔ پیچھے سیدنا عمر فاروق بھی چڑھے اور انہوں نے بھی دیکھا کہ آج بالکل خالی تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فتوحات بھی ہوئی ہیں، مال غنیمت بہت سارا بھی آیا ہے، بہت سارا لوگوں نے بھی دیا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن آپ کے طرز زندگی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں آج مال بڑا جناب، آج جناب ذرا 2 سوٹ نوے اور بنا لیجیے، کوئی جوتے کے 2 جوڑے اور نوے لے لو، ایسی بات نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی امکان نہیں۔ ہاں آج کا مولوی ہے تو وہ کہے گا جی بڑا قیمتی گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ رکھے ہوں گے بھائی، بہت اچھی بات ہے اگر گھوڑے تھے۔ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب شادی کا پیغام آپ کا ایکسیپٹ ہو گیا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، تو حکمیر طے ہوا، شادی کا معاملہ تھا، اب مال تو تھا نہیں، مال کے بغیر شادیاں نہیں ہوتی، ولیمہ تو کرنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا آپ ولیمہ تو کریں، بندوبست کیا آپ نے، کرتا ہوں ہو جائے گا، زیر بختر لیا آپ نے، اور آپ نے صحابہ کرام میں دے چلے کہ میں اسے بیچنے جا رہا ہوں، تو غالباً سیدنا ابو بکر نہیں ہے، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر نکالے، وہ آپ سے کہا کہ جی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کہ جی کتنے کا؟ جی 500 درہم کا خرید لیا، 500 نے دے دیے، جی آپ اپنا انتظام کریں، خوش خوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جی 500 درہم اکٹھے ہو گئے، ولیمہ بھی اچھی طرح کر سکتا ہوں، مہمانداری کا سارا بندوبست ہو گیا، گھر میں بھی کچھ سامان آ جائے گا، جی ٹھیک ہے شادی کرتے ہیں آپ، دن طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو صحابہ کرام نے تحائف دینا شروع کیا، تو جو سیدنا ابو بکر نے لی تھی ذرا بختر وہ آپ کو تحفے میں واپس کر دیا، کہا جی یہ کیا، یہ تو میں آپ کو بیچ چکا ہوں، انہوں نے کہا یہ تو میرا مال ہے، میں تحفے میں دے رہا ہوں، میری مرضی کی چیز ہے، میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ کمال کے تھے سارے، کمال کے، کسی کے بینک بیلنس نہیں تھے، مال والا دار تھے بے شمار، پیچھے ریسپیکٹڈ فیملی تھی، بہت پیسے والے تھے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیسے والے تھے، لیکن چونکہ تقسیم کیا ہے تو اپنے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، تو سارا فلو میں نکل گیا سارا۔ بعد میں تو آپ کو دکانیں کھول کے تو نعوذ باللہ نہیں بیٹھے تھے کہ جناب علی مدینہ شہر میں ایک بڑی سی کپڑے کی دکان ہوتی ہے، کہتے جی میں تاجر ہوں تو صبح سے لے کے 4 بجے تک تو میری دکانداری، 4 بجے کے بعد صحابہ کرام آ جایا کریں کہ ہم ضرور تھوڑی اللہ رسول کی بات کریں، تھوڑی دین کی بات بتاؤں گا، قرآن شریف بتاؤں گا، کون سی آیت نازل ہوئی۔ 4 بجے سے پہلے بھائی میرا فیملی ٹائم ہے، اور 9 بجے کے بعد بھائی آپ مت آیا کریں رات کو، میرا بیڈ ٹائم ہے۔ 11 بیویاں، ان کے بھی مسائل دیکھنے، بال بچے ہیں، 7 بچے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی آپ کی فیملی لائف کوئی نہیں تھی کہ جی آپ کہہ دیں میری فیملی پرسنل لائف ہے چلو بھاگ دو یہاں سے۔ جو بھی آج بھی تقلید کرے گا اس کی کوئی فیملی لائف نہیں ہوتی، نہ اس کی ماں ہوتی ہے، نہ بیوی ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی فیملی لائف رکھے گا وہ چل ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں، وہ ایماندار ہی نہیں ہے اپنے مسند سے، سوال ہی نہیں، امکان ہی نہیں۔ رہبر کا کام نہیں ہے کہ وہ رشتہ داریاں بنائے، رشتہ داریاں ہیں تو ان میں اٹ جائے، سیکھنا والا درویش صوفی فقیر سالک طریقت میں چلنے والا کوئی چانس نہیں کہ وہ رشتہ داری وہ غالب لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑیں گے رشتہ داری آپ کے اوپر غالب آئے گی ہی آئے گی، یا دوستی غالب آئے گی یا دشمنی غالب آئے گی، آپ زیادتی والا ہاتھ بڑھائیں گے، آپ حد سے گزریں گے، لازم گزر رہے ہیں تو تربیت چاہیے، ضرور سختی ہوگی، آگے سے مشکل آئے گی، اس سے پہلے خود کو روکنا پڑے گا، سیدھے راستے پہ رہنا۔ وہ والی جو آنے والی مشکل ہوگی نا بعد میں، سیدھے راستے کی جو مشکل ہے وہ بڑی راحت والی ہے، وہ بڑے ظرف والی ہے، وہ بڑے چج والی ہے، وہ بڑے کمال والی ہے۔
وہ ظاہری طور پہ دیکھنے میں لگتا ہے وہ تو پھنس گیا، برا حال ہو گیا. صحابہ کرام پہ تانا کیا گیا، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو بھوکا ننگا ہی ہو جاتا ہے، بالکل ہی ترس جاتا ہے روٹی کپڑے کو بھی. تو ان کے اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بڑا تنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ تنگ نہیں ہے، تمہارے اس قول سے تمہیں ہلاک کرنے کا دل کرتا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ، ہلاک کر دیے جاؤ، تم نے میرے ہاتھ کو تنگ سمجھا ہے. میرا معیار ہی ایسا ہے. جو اس لذت کو، جو اس آشنائی کو، جو اس لطف کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس تندرستی میں، اس فقر میں، اس واقعے میں نے کیا رمز رکھی ہے. جاننے والا جانتا ہے، سیکھنے والا سیکھتا ہے. عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے، راہ کھولیے، کام کرو، کاروبار کرو، دکان کھولو، کاروبار کرو، سو جاؤ، جاگ جاؤ، دنیا بناؤ، مال بناؤ، املاک بناؤ، کرو، بڑے آرام سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو مشہور روایت سنائی کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حضور یہ عرض کی کہ جی میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں مرنے والا ہوں، میری بیماری شدید ہے. آپ نے ان کو فرمایا کہ بھائی تم اپنا مال جب صدقہ کر دو تو تمہاری آئندہ آنے والی اولاد کا کیا بنے گا، اور ہو سکتا ہے تم صحت مند ہی ہو جاؤ، پھر کیا کرو. تو تمہیں چاہیے کہ انہوں نے کہا جی آدھا مال دوں گا، آدھا اولاد میں. آپ نے فرمایا آدھا بہت زیادہ ہے، ہماری اولاد کا کیا قصور ہے، ان کو دے جاؤ ترکا، وہ آرام سے زندگی گزارے، تھوڑی سہولت رہے. تو 1/3 کر دو اگر کرنا ہے، تیسرا حصہ وہ بھی زیادہ ہے لیکن چاہو تو کر دو، اجر تو تمہیں پورا ہی ملے گا. تو مذکور صحابی نے پھر اتنا ہی صدقہ کیا. یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ روایتیں آپ کے لیے بڑی سوٹیبل ہیں. کہتے ہیں یار گل سمجھ ہی نہ دیا، 15 تولے زیور تو ہے ہی ہے میرے پاس، صدقہ کا اس میں سے زکات دے دیا، پھر سونا جائز ہو گیا، حلال ہو گیا، جنہیں کو مرضی پالو، بات ہی کوئی نہیں. برے وقت کے لیے ہم نے رکھا ہے، میری بیٹی ہے، میں نے اس کو دینا. بہت ٹھیک کیا ہے آپ نے، بڑے سیانے نکلے ہیں آپ، سیانے تو آپ نکلے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور پوری جماعت کو پھر یہ سیانہ پن نہیں دکھایا انہوں نے کبھی. آپ سیانے پیدا ہو گئے، کمال ہو گیا، آپ نے مشکل وقت کا ازالہ کر دیا، کمال آدمی آپ، بہترین، آپ کی پلاننگ زیادہ اچھی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کیوں چھوڑ رکھا تھا، کیا رمز تھی. تو سلسلے پہ چلنے والے تو اس کے پابند ہے بھائی کہ وہ تو ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے، کریدیں گے، جانچیں گے، سیکھیں گے، اسی پہ چلیں گے. جو باہر کے ہیں وہ اپنی زندگی جیسے مرضی گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں. عام شریعت پہ چلنا ہے، بس فصلہ چلے، اچھلتے کودتے چلے، کھائیں پیئیں سو جائیں اندھے ہو کر، بات ہی کوئی. بندہ خدا کے لیے تو شب بیداری ہی ہے. نہیں سو سکتا اندھا ہو کے، سوال ہی نہیں، امکان ہی نہیں ہو سکتا. کر رہا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے، سو جائے کرے بڑھ، صحت بنائے، وزن بڑھائے، فرسٹ کلاس، بہت اچھا. تو ہم پھر کوئی اور بات کریں گے.